اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات بر محمد و آل محمد. حسنین عبدی السلام یس علیکم. سر. سلام. وعلیکم السلام سر. ایک منٹ. کیسے حسنین؟ جی سر ٹھیک. ہاں کہاں گئے ہیں ابھی؟ دنوں کچھ دن آپ نہیں تھے، ابھی 1-2 دن نہیں آئے شاید. ایک دن نہیں آیا تھا، ایک دن میرا انٹرنیٹ میں چل رہا تھا، آدھی کلاس کی تھی. اچھا بھائی، پہ کور ہو گئی کلاس؟ نہیں آئے تھے تو کور کر لی وہ؟ جی سر. کل آپ نے جی سر آپ نے یہاں تک کرایا تھا نا وہ مستحب چیزیں نماز کے اندر، مصابات اور آپ نے مطلعات وضو. ہو. احسن. محمد علی کیسے ہیں؟ ہو ساتھ رہے. حسن 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 میری آواز سن رہے ہیں؟ حسن 458363. جی تقی رضا. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت سلو آواز آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے صحیح؟ جی اب صحیح آ رہی ہے، آپ کی پہلے آواز بہت سلو آ رہی ہے. بس صحیح. ہو. علی مہدی بولیں. سر کل کی کلاس میں کیا ہوا تھا بتا دیں، ہم کل نہیں آئے تھے. اچھا نیٹ کا بھی کل کی کلاس میں ہم سب سو رہے تھے، ہم سب سوئے تھے. کل کی کلاس اپلوڈ کر دی جائے گی یوٹیوب چینل پہ، یا بلکہ ہو گئی ہے؟ ہاں بلکہ کل کی نہیں ہوئی. ہاں کل کی نہیں ہوئی نا. کلاس اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ اس میں دیکھ لیے گا. شبیر حسن کہاں ہے؟ شبیر حسنین میوٹ کریں، جلدی سے کریں، جلدی. شبیر حسنین شاید مائک نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہے. ان کا سوال ہے کہ سر آغا سستانی کے نام بگاڑنے سے کتنا گناہ ملتا ہے؟ تو بس یہ وہی گناہ ہے جو ایک عام انسان، یعنی ایک خدا کی مخلوق کا مذاق اڑانا، اسی کے مترادف ہے. سید کونین کا سوال ہے کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. دانشگاہ کا کوئی نیا گروپ نہیں ہے. یہ کون انمیوٹ ہوا ہے؟ نام بتائیں. سر شبیر حسنین. ہاں میں بیان کر رہا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ مہدی عباس آواز آ رہی ہے؟ واسق علی کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ صحیح ہے. شبی آ رہی ہے آواز؟ صحیح. اوکے. ابھی وہ سب باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں، کلاس میں بھی بعد میں جاتے ہیں. پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں جو ابھی شبیں چل رہی ہیں. کفایت آئے آج؟ کفایت آن لائن ہے؟ جی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان یہ کرنا تھا کہ تمام تعریف خداوند عالم کے لیے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور ایسا رحم کرنے والا
جو اپنے بندوں کو عطا بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہگار ہی کیوں نہ ہو. صحیح. یہ خود انسان ہی ہے جو محمد مشتبہ کلاس سن لیں توجہ سے. صحیح ہے. پھر بعد میں آپس میں جو بھی آپ کی بات چیت ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ کر لیے گا بات. صحیح. ابھی یہاں توجہ رکھیں. صحیح. خدا رحمان اور رحیم ہے، اور اس قدر رحمان رحیم ہے کہ اپنے بندوں سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. حتیٰ مثلا اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ایک مچھر کے آنسو کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہا دے ایک انسان، تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. صرف ایک دفعہ اگر انسان سچی توبہ کر لے اور خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئے. سید علی مہدی جی کیا ہوا؟ ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا، مجھے کچھ انٹرپٹ نہ کرے ابھی فی الحال. ہاں جی بولے علی مہدی. بالکل بھی آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. آغا رضوان نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، آواز نہیں جا رہی بچوں کو. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہینگ ہوا. اچھا جو ٹائم لگتا ہے یہ تو ریکارڈ نہیں ہوتا ہوگا نا؟ کلاسز چل رہی ہیں، کلاسز چل رہی ہیں. شروع میں تو چل رہا تھا. اگر میری آواز آ رہی ہے تو ابھی کلاس میں رہیے گا. صحیح ہے. تمام بچے کلاس میں رہے، نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے، سالو ہو جائے گا تو پھر کلاس کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم. کفایت آواز آ رہی ہے؟ کلاس چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ کفایت، شبیر، شبی، حسنین، آواز آ رہی ہے؟ جی یہ کیمرہ آپ لوگ نے بند کیے ہوئے ہیں. علی مہدی آواز آ رہی ہے؟ اب کیمرے کھولیں جلدی سے اپنے اپنے کیمرے کھول کے بتائیں مجھے. صحیح آواز آ رہی ہے. سید محمد واسق آواز آ رہی ہے؟ علی مہدی صحیح ہے آواز؟ کیا ہوا؟ ہلکی آ رہی ہے تو ابھی صحیح آ اب رہی ہے؟ صحیح آئی ہے سر. اب صحیح آ رہی ہے. جی ٹھیک. باسم کربلا
बासिम आवाज आ रही है? बासिम चैट पे बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है? ठीक है, यानी आवाज आ रही है। सही है। तकीउल इस्लाम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, सही है, सही है। तो बयान ये हो रहा था कि खुदा अपने बंदों को एक मच्छर के पर के बराबर भी अगर आंसू बहाए तो उसके गुनाहों को बख्श देता है। यानी खुदा बख्शने के लिए बैठा है, ये एक इंसान ही है जिसको तौफीक नहीं है माफ़ी तलब करने की। तो खुदा के फजल करम से आज रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी तमाम हो गया और उसका आखिरी रोज़ है। अगर हमें खुदा से दुआ करनी है कि अगर खुदाया अभी तक तूने मुझे नहीं बख्शा तो आज मुझे बख्श दे लाजमी, ताकि अब ये जो रमज़ान का आखिरी अशरा है इससे इससे हम जो है इस्तिफादा कर सकें आखिरी अशरे से। और जो आखिरी अशरा जो बहुत अहम अशरा है, इससे हम बहरामंद हो सकें। फिर रहेंगे, फिर रुक गया। असद अब्बास, असद अब्बास आवाज आ रही है? असद अब्बास जी सर। आ रही है? सही है, जी सर। बिल्कुल सही आ रही है आवाज। सर आपकी आवाज हाँ, थोड़ा सा भी यहाँ नेट का इशू कट कट के आ रही है सर। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। जी कर रहा। सर मेरे घर मजलिस हो रही है, आप मेरी प्रेजेंट लगा देंगे? अभी अभी लगा दें जल्दी से। तो अभी मजलिस शुरू मैं हो गई गिलास आपकी? नहीं ले सकता। तो आप ये छुट्टी करें, ये इस तरह से थोड़ी हो सकता है। या तो है या तो क्लास लें, प्रॉपर लें, पूरी क्लास लें, इस तरह से नहीं हो सर, सकता। प्लीज प्रेजेंट लगा दें। देखिए मेरी बात सुने गौर से, अगर मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगा तो दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा। प्लीज सर। आप क्लास में रहें, कोई मसला नहीं है, आप मजलिस अटेंड करते रहें, क्लास में रहें, कोई इतना इशू नहीं है। सही है, अभी वैसे भी थोड़ा सा टाइम ही रह गया है। सही है, अभी सबको आवाज़ आ रही है? दोबारा से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चैट पे मुझे बताएं आवाज़ आ रही है? जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो मुझे मैसेज कर दे चैट पे। आवाज़ आ रही है? हसनैन, हसनैन आवाज़ आ रही है? वो उनका सवाल अजीब ही है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी अटेंडेंस लगा दे, मैं क्लास ही नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता था। अभी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़? अब इंशाल्लाह आ रही होगी आवाज़। तकी आवाज़ आ रही है? तकी सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज तो आ रही है बट स्लो आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज़? जी सर आ रही है पर स्लो आ रही है। जी आप सही है। आप हसनैन सही है। अब सही है? हसनैन आप दी, हसनैन आप दी, हसनैन आप दी, आवाज़ सही है? जी यस सर।
جی سر ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. حتیٰ بیان یہ ہو رہا تھا کہ خدا اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جاتا ہے، تب اس کو کہا جاتا ہے یا سریع الرضا. صحیح، یا سریع الرضا. صحیح. اب خداوند عالم اپنے بندے سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے دوسروں سے، ایک دوسرے سے، کہ میں گناہ گار ہوں. یعنی خدا نے اجازت نہیں دی ہے، خدا نے پسند نہیں کرتا کہ ایک میرا شخص، ایک میرا بندہ کسی دوسرے بندے سے ملے اور یہ کہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں. صحیح ہے. یعنی خدا نے جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو مخفی رکھیں، راز رکھیں، ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں. کیوں؟ یہ خداوند عالم نہیں چاہتا، خدا کو پسند نہیں ہے. حتیٰ یہ بھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو یہ بتائے کہ میں بہت گناہ، اکثر نہیں کہتے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو حقیر ہوں، میں تو ذلیل ہوں. یہ خدا اور میرا معاملہ ہے. میں خدا کے سامنے بول سکتا ہوں جتنا بولنا ہے، وہ بولنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. اے خدا میں گناہ گار ہوں، ذلیل ہوں. صحیح. لیکن کسی ایک دوسرے شخص کے آگے بولنا صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اجازت نہیں دی خداوند عالم نے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، تو راستے میں پیچھے سے کسی نے، ایک شخص نے آواز دی، اے موسیٰ. موسیٰ نے پلٹ کے دیکھا، ایک شخص تھا جو انتہائی نادم تھا، یعنی شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے، کیا ہوا بتاؤ. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا جی میں وہیں جا رہا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں نے فلاں فلاں ایسے گناہ جو ہے انجام دے دیا ہے، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ میں نے انجام دے دیا ہے. ایک کام کیجئے، آپ خدا سے میری بات کیجیے گا، میری مطلب بخشش طلب کیجیے گا، تو خدا شاید مجھے معاف کر دے. صحیح. اب وہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سن کے حضرت موسیٰ بھی تھرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. یار علی رضا، ابھی آواز صحیح ہے علیان؟ تو آج کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے آج علیان؟ تو پھر آف کر دیں کیا؟ سر یس. آواز آ رہی ہے؟ ابھی صحیح آ رہی ہے؟ سر جی. صحیح. تو حضرت موسیٰ اس شخص کے گناہ کو سن کر گھبرا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. خیر پھر المختصر حضرت موسیٰ کوہ طور پر آتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر سارے گفتگو ہوتی ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ جانے لگتے ہیں اور بھی اس شخص کا گناہ نہیں بتاتے، یعنی اس شخص کی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ کو. یعنی سوچ ہوتے کہ میں کیسے بتاؤں، آخر میں کیسے خداوند عالم کو بتاؤں اس شخص کا کہ مطلب اس نے اتنا بڑا گناہ انجام دیا، میں کیسے بیان کروں. آخر میں کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پیچھے سے آواز دیتا ہے، اے موسیٰ کچھ بھول رہے ہو. تو موسیٰ کہتے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس شخص کا پیغام جو اس شخص نے دیا تھا وہ تم نے مجھے نہیں پہنچایا. تو موسیٰ کہتا ہے خدا میں کیسے پہنچاتا، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں لرز گیا، مجھے خوف کھا گیا. تو خداوند عالم نے آواز دیا ہے موسیٰ اس شخص سے کہنا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا، میں نے معاف کر دیا. تو حضرت موسیٰ آنسو نکل آتے ہیں، مطلب خداوند عالم نے اتنا بڑا گناہ بخش دیا، معاف کر دیا، یعنی خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. پھر حضرت موسیٰ جانے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے پیچھے سے کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ. پھر موسیٰ پلٹتے ہیں، جی اے خداوند عالم. خدا کہتا ہے کہ اس شخص سے مگر یہ ضرور کہنا کہ مجھے ایک شکوہ ہے تم سے. کیا؟ مجھے تم سے ایک شکوہ ہے، یعنی ایک شکایت ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا شکایت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ موسیٰ اس شخص سے کہنا کہ اس گناہ کے بارے میں جو تو نے انجام دیا وہ تو نے موسیٰ سے کیوں بیان کیا، ڈائریکٹ مجھ سے بات کیوں نہیں کری؟ صحیح، موسیٰ سے کیوں بیان کیا، ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں بیان کیا؟ اگر مجھ سے ڈائریکٹ بولتا تو میں بھی بخش دیتا، براہ راست مجھ سے گفتگو کرتا، گناہ کی معافی طلب کرتا تو میں بخش دیتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بندے کا گناہ کسی بندے کو معلوم ہو۔ اب وہ جب تجھے یعنی موسیٰ نبی کو وہ شخص دیکھے گا، بھلے میں نے اس کو بخش دیا ہے، لیکن جب وہ حضرت موسیٰ کو دیکھے گا تو وہ شرمندہ ہوگا۔ تو خداوند عالم نہیں چاہتا کہ میری کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق سے شرمندہ ہو، حتیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی۔ ہاں وہ ایک الگ فاسق فاجر وہ الگ ہیں، یزید ہے، جیسے یزید کے ابا جی اور دوسرے، وہ فاسق فاجر تو دوسرے الگ ہیں، وہ تو ہیں ذلیل اور خوار، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ خیر، اب خدا کیا ہے؟ رحیم اور رحمان اور رحیم ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خدا کی صفاتوں کا مظہر ہے۔ تو رحمان اور رحیم جو خداوند عالم ہے تو ضروری ہے کہ اس کا بھی مظہر ہونا چاہیے، تو وہ مولا کائنات میں مولا کائنات ہیں۔ صحیح، اب ہمیں مولا کائنات کا تو ایک رخ تو دکھایا جاتا ہے، جنگ کا میدان دکھایا گیا، ان کا روب دکھایا گیا، غصہ دکھایا گیا، تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ مولا علی غصے والے جلالی، نہ، مولا علی جیسا رحم دل بھی کوئی نہیں تھا بعد از پیغمبر۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم کے رحمان اور رحیم کا مظہر تھے مولا کائنات۔ دشمنوں کے لیے وہ غصے والے تھے، جلالی تھے، غصے والے یعنی نعوذ باللہ غصہ اسلام میں حرام ہے، لیکن غصے سے مراد ان کا غیظ و غضب، جلال مولا کائنات کا۔ صحیح، تو مولا کائنات کا ایک رخ اور بھی ہے، وہ یہی ہے رحم دلی مولا کائنات کی، اور اس کا اندازہ تب ہوا جب مولا کائنات جب زخمی ہو گئے اور ان کو گھر لایا گیا اور بستر پہ لٹایا گیا، طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے جب زخم کو دیکھا، زخم اس قدر گہرا تھا کہ ایک مرتبہ اس زخم کو دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تھے، پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے ایک مرتبہ طبیب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ زخم جو ہے علی کی جان لے لے گا، اب یہ زخم علی کو نہیں بچا پائے گا۔ تو کوشش کریں آپ علی جو ہیں چند دنوں کے مہمان رہ گئے، زیادہ سے زیادہ علی کے ساتھ رہیں، علی سے بات چیت کریں، علی سے بات سنیں، علی وصیت کریں، وصیت لکھی جائے، سنی جائے۔ تو مولا حسن نے، کیونکہ مولا علی زخم سے اس قدر تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی کو اگر دریا سے نکال لیں تو وہ تڑپ جاتی ہے، مولا کائنات بھی بستر میں جب تک زندہ رہے، 3 دن تک مولا کائنات زندہ رہے، حیات رہے، تو تڑپتے رہے اپنے زخم کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے طبیب سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے کہ ان کے زخم میں تھوڑی سی نرمی آ جائے، تھوڑا آرام مل جائے۔ تو طبیب کہتا ہے کہ بس ایک دودھ ہے، شیر ہے، کہ اگر ان کو دودھ پلایا جائے مولا کائنات کو۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ابھی تک آواز آ رہی ہے؟ علیان سر آ رہی ہے؟ جی سر جی ٹھیک۔ شایان حیدر، آواز آ رہی ہے؟ سر بہت کم ہلکی آ رہی ہے اور اٹک اٹک کی بھی آ رہی ہے۔ اچھا سر اچھا، اگر میں 2-3 بچوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر ان کو آواز آ رہی ہوگی تو یعنی میری طرف سے صحیح ہے، پھر آپ اپنا دیکھے گا۔ صحیح ہے؟ واسق حسین، محمد واسق حسین، آواز آ رہی ہے؟ جلدی سے محمد واسق حسین، آواز؟ جی سر۔ جی آ رہی ہے، صحیح۔ محمد عباس یس سر۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔
यस सर आ रही है सर। अटेंडेंस लगा दे सारे बच्चे, अपने रोल नंबर, नाम और क्लास। सही है, अटेंडेंस अपने सारे बच्चे लगा दें। तो यानी आवाज आ रही है शायन हैदर, अपना अपनी तरफ से चेक करें। सही है, आवाज आ रही है सब बच्चों को तकरीबन। तो तबीब कहते हैं मौला हसन आप अपने बाबा को जितना हो सके दूध पिलाएं, दूध पिलाएं। दूध पिलाएंगे तो इनके जख्म में थोड़ी सी नरमी आएगी, इनको थोड़ा सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। अभी ये बात कही थी और ये फिर बात पूरे कूफे में फैल जाती है और कूफे में कोहराम मच जाता है और फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। क्या देखते हैं कि फिर कूफे के यतीम बच्चे, बेवाएं औरतें कूजे में, बर्तन में अपने अपने अपनी ज़र्फियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक दूध भर भर के मौलाए कायनात के लिए लेके आते हैं। पूछा कि ये कौन है, ये कौन यतीम बच्चे हैं, ये कौन बेवाएं हैं? तो पता चला कि मौलाए कायनात रात की तारीकी में इन बेवाओं और यतीमों की तैमादारी किया करते थे। इनके घरों में जाके उनको उनको खाना पीना दिया करते थे, उनका ख्याल किया करते थे, उनका बाकायदा घरों में जाके रोटियां बनाते थे, आटा गूंथते थे। मौलाए कायनात की खिदमत, यानी ये रहम व करम मौलाए कायनात का ये सीरत में मिलता है हमें कि किस कदर रहीम दिल थे एक इंसान के लिए। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शियों के घर में जा रहे हैं, चाहने वाला है तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, उसके घर जा रहा हूँ, नहीं। वो आपने वीडियो देखी होगी, वो एक ईसाई लड़की होती है, ईसाई लड़की और उसकी माँ बेवा होती है। सही देखा आपने, देखा होगा आपने, अगर नहीं तो मैं इंशाल्लाह कल या परसों, कल तो छुट्टी होगी, परसों इंशाल्लाह आप लोग को वो वीडियो दिखाऊंगा। सही कि वो ईसाई बच्ची होती है, यानी नॉन मुस्लिम के घरों में भी जाके मौला कायनात खिदमत कर रहे होते हैं। फिर अपने चाहने वालों से पर तो रहम करम की इंतहा है मौला कायनात की, अपने चाहने वालों पर तो करम की इंतहा है मौला की। अच्छा, अब ये क्लास 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, फिर क्लास में आना है लाजमी। सही है, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए क्लास में आना है। ये मुब्तलाते नमाज है, एक चैप्टर है ये, इसको पढ़ेंगे हम लोग, आज ख़त्म करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है। सही है, लाजमी लाजमी सबने क्लास में आना है। तो मौला कायनात का अपने अपनों के ऊपर तो रहम करम बहुत ही ज़्यादा था, अपने अपनों पर तो मेहरबान हैं, बल्कि हैं, थे नहीं हैं, आज तक मेहरबान है। सही, तो कोशिश करें मौला कायनात से खास कर इन शबों में मौला कायनात से खास तवस्सुल किया जाए, उनकी मार्फत हासिल करने की कोशिश की जाए। बग़ैर विलायत अमीर अल-मोमिनीन के और बग़ैर मोहब्बत अली के और उनकी औलाद से मोहब्बत के बग़ैर कोई भी ज़र्रा बराबर भी इबादत हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। हरगिज़ ये भूल है लोगों की, मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अली मरकज़ हैं, अली मरकज़ हैं, अली वो नुक्ता है जहाँ पे नबूवत भी आपको मिलेगी, जहाँ पे आपको तौहीद भी मिलेगी। अली को छोड़कर अगर आप किसी और दर से या किसी और वसीले के ज़रिए से खुदा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो नामुमकिन सी बात है, ये है ही नहीं। ये खुदा का कानून है। सही, खुदा का कानून है। फिर हमने पहले ही आपको बयान किया था, हमने पढ़ा भी कि हम मौला कायनात को खुद से थोड़ी मानते हैं, बल्कि खुदा ने कहा, रसूल ने कहा तो हम मौला कायनात को मौला मानते हैं, अपना अमीर मानते हैं। और मौला कायनात